الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اسی سے توبہ و استغفار کرو اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے نیک عمل کرو۔ دینی بھائیوں، یہ جان لو کہ ہر مسلمان مرد عورت پر جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، ان میں سے ایک اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانا ہے، جیسے زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان کے علاوہ ان کتابوں پر ایمان لانا ہے جن کا نام ہم نہیں جانتے، ان پر ایمان لانا ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اور جو کوئی ان میں سے کسی ایک کتاب کا انکار کرے گا یا اس کا منزل من اللہ ہونے اور اللہ کا کلام ہونے کا انکار کرے گا، وہ کافر ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کفر کرے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ بہت دور گمراہی میں جا پڑا۔ میرے بھائیو، امام مسلم رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لے آؤ، اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ میرے بھائیو، یہ نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء کرام پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے، اور یہ کہ ان پر عمومی اور جامع طور پر ایمان لانا ہے۔ پھر ان کے بارے میں جو تفصیل سے معلوم ہو اس پر ایمان لانا ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے اور سچ ہے، اس پر تفصیلاً ایمان لانا ہے۔ پس اہل ایمان ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے آخری و عظیم کتاب قرآن کریم ہے، جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر نازل کی ہیں، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور روشنی تھی، تاکہ وہ اللہ کے دیے گئے حکم پر عمل کریں اور منع کردہ چیزوں سے بچیں، اور اس میں دی گئی خبروں کی تصدیق کریں، اور سابقہ امتوں میں سے کون گمراہ ہوا اس کو جان سکیں، اور جو بھی گمراہ ہوا وہ اللہ کے حکم سے روگردانی کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابیں، مثلا تورات اور انجیل وغیرہ، واضح دلیلیں ہیں، لیکن اہل کتاب نے اس میں اختلاف کیا
اور اس پر ایمان و عمل کو ترک کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، پس وہ گمراہ ہو گئے۔ اور یہ آیات اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ اہل اسلام کو اس چیز پر ایمان لانا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کریم پر، اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور خواہشات کی اتباع میں پہلے لوگوں کی تقلید سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کتابوں پر ایمان لانے میں شامل چیزوں میں سے اس بات پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان میں سے بعض کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ دین کی بنیادی باتوں کی اصل میں متفق ہیں، جیسے توحید اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار اور عقیدہ کے دیگر تمام مسائل جیسے اللہ کے نام اور اس کی صفات اور اس کی الوہیت و ربوبیت، اور بنیادی عمل میں متفق ہیں جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، استغفار، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور جہاد و بنیادی منع کردہ چیزوں میں متفق ہیں جیسے زنا، سود وغیرہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، کتابوں پر ایمان لانے والی چیزوں میں سے اس بات پر ایمان لانا ہے کہ قرآن اس سے پہلے کی کتابوں پر غالب ہے اور وہ اس کا ناسخ ہے، پس جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، چاہے وہ تورات یا انجیل پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر کے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے اور اس پر ایمان لانے اور اس کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے کو واجب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز کی وضاحت کے لیے اور اہل کتاب کی اختلافی امور میں دلیل کے طور پر نازل کیا ہے اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ پس قرآن اپنے سے پہلے کی کتابوں پر غالب ہے اور یہ ان کتابوں میں تحریف نہ ہونے والی باتوں پر گواہ ہے، اور یہ اس میں جو اوامر و نواہی ہیں اس پر متفق ہے، پس یہ ان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، اور جو کچھ ان میں تحریف کیا گیا اس کے جھوٹ کی گواہی دیتا ہے۔ وہی حاکم ہے، اس کی تصدیق کرتے ہیں جس کی تصدیق اللہ نے کی ہے، اور اسے منسوخ مانتے ہیں جس کو اللہ نے منسوخ کیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ ایک کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن حجت ہے ان تمام انسانوں اور جنوں، عربوں اور غیر عربوں، یہود و نصارہ اور مشرکین کے لیے جن تک پہنچا ہے، پس جن تک یہ پہنچا ہے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک اسے پہنچایا ہے، اس لیے یہ برحق ہے، اور اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور جو کچھ ان کی کتابوں میں حق موجود ہے وہ اس کی گواہی دیتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اسے چھپاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ پس قرآن اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر حجت ہے، اور کسی کے لیے عذر نہیں جو اسے ترک کرے اور اس سے روگردانی کرے، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا
آپ فرما دیجئے کہ پس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دینی بھائیوں، اہل اسلام پر اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ ان کی کتاب قرآن ہے۔ اہل اسلام پر اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ ان کی کتاب قرآن ہے، جو اس سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس سے ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ دین فطرت پر ہیں جس کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ تمام پیغامات اور کتابوں نے صحیح ہونے پر اتفاق کیا ہے، اور اس کی بشارت دی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان و یقین مزید بڑھتا ہے کہ وہ ایک صحیح راستے پر ہے جس میں کوئی شک نہیں، بلکہ شکوک و شبہات اس تحریف پر ہے جس پر اہل کتاب ہیں اور ملحدین و مشرکین ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے دین پر ثابت قدم رہو، جھجک محسوس نہ کرو، کیونکہ تم صریح حق پر ہو۔ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرو، اس کے معنی پر تدبر اور غور و فکر کرو، اور اس کی وضاحت و بلاغت کے پہلوؤں کو جانو، اور اس میں جو احکام و خبریں ہیں اس کا علم حاصل کرو۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگا۔ یا اللہ، تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدوں کو مضبوط فرما۔ یا اللہ، ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ برباد فرما۔ یا اللہ، دین کے دشمنوں کو تباہ برباد فرما۔ یا اللہ، دین کے دشمنوں کو تباہ برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، ان کے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کے شہداؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطن فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ، ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔